عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا، پرسوں 3 بجے سنایا جائے گا، کیا حق میں فیصلہ آنا چاہیے؟ بہت ہی بوگس جھوٹا بددنیانتی پہ یہ کیس تھا، یہ کیس تو ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان کی ہسٹری میں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اسلامک فیملی لاز کو خواتین کے خلاف ایز ویپن استعمال کیا گیا ہے۔ مجھے بہت شرم آتی ہے اس بات پہ۔ شہباز شریف، نواز شریف یا جتنے بھی ان کی پارٹی جو عمران خان کے ساتھ سیاسی دشمنی کو ذاتی پہ لے گئے، میرے خیال میں یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بشرا بی بی جیسی پاک دامن ہے، جیسی عزتدار خاتون ہے، اسی طرح انشاءاللہ سرخرو ہوں گی، اور میرے لیڈر خان صاحب بھی۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی اس وقت بالکل ملنے چاہیے، بالکل ملنے چاہیے، ہمارا حق ہے، ہماری پارٹی ہے، میں ٹیکنیکل ایشوز پہ نہیں جاتی، لیکن ہمارا مینڈیٹ ہے، خان صاحب کا مینڈیٹ ہے، تو ہمیں ہماری نشستیں ملنی چاہیے۔ پر ڈاکہ آئین سے غداری ہے، آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انکوائری کریں اور معلوم کریں کہ جب آپ نے خود کہا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، اس لکیر کے اوپر فارم 47 کی چنائی کس نے کی، کس نے ڈاکہ ڈالا، کس نے الیکشن چرایا، کیوں پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے اصل حقدار آج ایوانوں میں نہیں ہیں؟ سر عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا، پرسوں 3 بجے سنایا جائے گا، کیا کہنا چاہیے؟ تو مہینہ پہلے سنا دیا جانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک عجیب سا کیس بنایا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ کے 1450 سالوں میں زنا پہ سزا سنی تھی، نکاح پہ سزا یہ حکومت دینا چاہتی ہے۔ ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، آپ کا سائفر کیس ختم ہو گیا، آپ کا توشہ خانے کا کیس ختم ہو گیا، آپ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے۔ عدت کیس کی سزا انشاءاللہ معطل ہوگی، یہ کیس ختم ہوگا، عمران خان صاحب انشاءاللہ ریلیز ہوں گے اور جلد ہمارے۔ سر یہ بتائیں عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا، پرسوں 3 بجے سنایا جائے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں جب فیصلہ آئے گا وہ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں یا یہ انصاف کر پائیں گی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں بلکہ اس پوری اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس میں زنا پہ نہیں، نکاح پہ نہیں، عدت کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ سزا سنائی جائے گی۔ تو اللہ سے تو امید اچھی ہے کہ اللہ حق کا فیصلہ کرے گا، مگر ہمیں اس جو جج صاحبان ہیں ان سے ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بھرپور محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، پاکستان کی عوام نکلے گی، اور جس دن پاکستان کی عوام نکلے گی انشاءاللہ اس دن پاکستان کی۔ آپ نے پرویز خٹک جیسے بڑے امیدوار کو شکست دی ہے، پرویز خٹک کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں نوشہرہ میں؟ جی دیکھیے، پرویز خٹک کی سیاست جو تھی وہ عمران خان کے نظریے پہ اس کی وہ امپائر کھڑی تھی، جب وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ نوشہرہ میں ان کی کوئی اہمیت ہوگی۔ دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ عمر ایوب صاحب، ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب اور پوری پارلیمانی پارٹی، آج پارلیمانی پارٹی مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد ہم اسمبلی میں جائیں گے اور انشاءاللہ عمر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں ہماری پارلیمانی پارٹی، اصل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ ایک دفعہ پھر ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہر سیشن میں آئیں گے اور ان ووٹ چوروں کو جب تک یہ اسمبلی سے نہیں بھاگیں گے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے صرف جو ٹیکس کمیٹی ہے اس کے میرٹس کے حوالے سے بات کی ہے، آپریشن کسی قسم کا ہوتا ہے پہلے اس کو صوبائی سنی اتحاد کونسل میں، تو یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی ہے کہ یہ سیٹیں کو پیپلز پارٹی یا نون کو جاتی ہیں۔ ابھی تک کا جو کنسنسس ایمرج ہو رہا ہے، جو چیف جسٹس صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کی جو آرڈر ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور سمبل لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن امیدواروں نے اپنے فارم جب فل کیے تھے، اپنے جو نامینیشن فارم، اور ان پہ پی ٹی آئی سے تعلق لکھا تھا، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو جو یہ لوگ جو ایم این اے بنے ہیں ان نامینیشن فارمز کے اوپر وہ سارے طریقے انصاف ہی کے کنسیڈر کیے جائیں گے، یا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ بعد میں آیا تھا کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یا یہ انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے اور سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ یہ جائیں گے۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے آج، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے اس کو کافی سخت سوالات جو ہے ان کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اب تو چیف جسٹس صاحب بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اور ان کو جو الیکشن نہ لڑنے کا جو حق ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے مس انٹرپریٹ کیا آرڈر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیویجولی بلے کا نشان بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو حسن اظہر صاحب نے بڑا اگریسو کامنٹ، میں سمجھتا ہوں آج کا سب سے امپورٹنٹ کامنٹ ان کا ہی تھا،
انہوں نے کہا وہ جو بلے باز آیا تھا جس کو انہوں نے دینا تھا، پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور جو اطہر من اللہ صاحب کے جو کامنٹس تھے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں پرٹیننٹ اور بڑے اسٹرانگ جو ہیں وہ کامنٹس تھے. زیادہ تر جو چیف جسٹس صاحب تو اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہے جو انہوں نے انتخابی نشان واپس لیا. ادروائز جو ہے یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیس اب تقریباً اس حد تک جو ہے وہ آج پورا بینچ جو ہے 13 کے 13 ججز جو ہیں وہ اس کے اوپر تو بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ کنسنسس ہو رہا ہے کہ یا ابھی تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی، سنی اتحاد کو بھی نہیں جائیں گی. تو تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ظاہر ہے سنی اتحاد کو تو ووٹ نہیں دیا، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کون ہے کون نہیں. اچھا سر آپ نے کہنا لگ رہا ہے کیا واقعی جا سکتی ہیں؟ یہ لگ رہا ہے یہی آج کا جو کنسنسس لگ رہا ہے بینچ کا وہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی، سنی اتحاد کو بھی نہیں جائیں گی. اچھا فواد بھائی، متعدد کیسز میں نے دیکھا ہے ریمارکس کچھ ہوتے ہیں، کارروائی میں معاملات کچھ ہوتے ہیں، فیصلہ کچھ آتا ہے. اس میں بھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات ڈفرینٹ ہوں گے؟ دیکھیے وہ تو پھر اب ہم کو نجومی تو نہیں ہے نا، پروڈکشن نہیں کر سکتے، ہم تو جو انالیسس کر سکتے ہیں نا، ہم تو تجزیے کے لوگ ہیں، ہم کوئی ستاروں والے لوگ تو ہیں نہیں. وہ میں نے آگے صبح ڈیٹیل بات کی. تھینک یو. لیکن فواد صاحب پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس اسٹریٹ پاور کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ حکومت کے یا کسی کے پاس میں جو ہے وہ نہیں رہتا. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کی بہت امپورٹنس، ان کی جو بھی سیاسی سوچ ہے اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. وہ پھر اگر اس وقت دیکھیں نا پختونخوا میں تو دو ہی گروپ ہے، یا پی ٹی آئی ہے عمران خان ہے اور فضل الرحمان ہے. دونوں گروپ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% پختونخوا ایک طرف ہوتا ہے، تو اس کو پھر اگنور نہیں کیا جا سکتا. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں اس وقت. پی ٹی آئی اور جو مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ تو تقریباً ہو چکا ہے. پس آئین جو ابھی جو سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نواز شریف کی بھی آواز ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کی آواز نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی اس وقت صرف ایک ہی کوشش ہے، ان کی ساری سیاست یہ ہے کہ مریم نواز کو انہوں نے وزیر اعظم بنانا ہے فیوچر میں. انہوں نے تو نون لیگ کی نے تو اپنی سیاست ہی ختم کر دی ہے. نواز شریف جو ہیں دیکھیے انہوں نے کئی دفعہ مایوس کیا ہے. میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر، جس طرح انہوں نے پہلے الیکشن نہیں کرائے، نون لیگ کو بہت نقصان ہوا. 8 فروری کو جب الیکشن ہار گئے تھے، اگر نون لیگ وہ ہار تسلیم کر لیتی تو نون لیگ کی پھر سیاست ریوائیو ہو جانے تھی. لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم جو ہے وہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کریں. اس سے نون لیگ کی تو پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا، لیکن نواز شریف کی پالیٹکس کو تو بہت نقصان ہے. اور نون لیگ میں آپ دیکھیے گا کہ کیوں ہی یہ سیٹ اپ کمزور ہوگا، نواز شریف فیملی کا یہ ختم ہو جائے گی اور نون لیگ اب دوسرے لوگ ٹیک اوور کریں گے. اسی پوزیشن پہ رہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے کتنے دن مزید چل سکتے ہیں؟ یہ حکومت جس دن مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا اسلام آباد کی طرف، اس کے 2 دن بعد حکومت ختم ہو جائے. نے مخالفت کی ہے تحریک انصافی سنی اتحاد کو. وہ تو مخصوص نشستیں ان کو ملنی ہے تو وہ تو انہوں نے کرنی ہے نا، وہ تو لاجک کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں ابھی عمران خان کو کب تک باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جتنی دیر کے اندر رکھ سکتے ہیں رکھیں گے. آپ کی ملاقات کب ہو رہی ہے؟